اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن لوگوں کا حق ان گواہوں نے ضائع کیا ہے ان کی طرف سے دو گواہ ان کی جگہ کھڑے کیے جائیں، اور وہ گواہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان وصیوں کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، ورنہ ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ وصی اس طرح شہادت دیں کہ جس طرح شہادت دینے کا حق ہے۔ وہ اس بات سے ڈریں کہ وہ رسا کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں مسترد کر دی جائیں گی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات سنو، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ بیسیکلی یہ آیت نمبر 106 اور 105 سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ایک شخص جو سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ حضرت تمیم داری اور ایک دوسرا شخص موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس تاجر کی وفات ہونے لگی، موت ہونے لگی، اس نے ہمیں گواہ بنا دیا کہ یہ میرا مال ہے، یہ جو ترکہ ہوگا یہ میرے اہل خانہ تک پہنچا دینا۔ بعد میں جب ہم نے اس کے سامان کو دیکھا، اس میں ایک پیالہ تھا، تو اس پیالے میں کچھ مال متاع بھی تھا۔ ہم نے وہ پیالہ سائڈ پہ کیا، گھر والوں کو جا کر کہہ دیا کہ یہ تمہارا مال ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ ہمارا بندہ جو مر چکا ہے اس کے سامان میں ایک پیالہ تھا جس میں کچھ پیسے بھی تھے، وہ نہیں ہے۔ تو ہم نے قسم کھا لی کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ پیالہ اس کے سامان میں ہمیں نہیں ملا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ پھر بعد میں جب میں نے اسلام قبول کیا تو یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ پھر بعد میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر میں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ عمل ہوا، پھر میں نے اس کے گھر والوں کو جا کر وہ رقم واپس کر دی۔ دوسرے بندے کو بھی ڈھونڈا جس نے بھی قسم کھائی تھی، پھر اسے ڈھونڈا، اس کے پاس جو مال تھا 500 درہم کے قریب، میں نے وہ بھی جا کر واپس اہل خانہ تک پہنچائے۔ قرآن پاک نے کہا
کہ جب تم سفر کے دوران ہو تو وصیت کرنے لگو تو 2 گواہ بنا لو، یہ سفر کے دوران ہے۔ اگر تمہیں وہ مسلمان گواہ نہ ملیں تو اس میں سے تم کافر گواہ بھی بنا سکتے ہو جو غیر مسلم ہو۔ اب یہاں پر غیر مسلموں کا حکم اس لیے دیا کہ چونکہ مدینہ پاک میں تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم تھے تو گواہی لینا چاہیے، تو وہاں پر فرما دیا کہ 2 گواہ لے لو۔ اب جو باقی، چونکہ میں نے ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے بتایا تھا کہ کچھ آیات ہیں جو منسوخ ہیں، جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن وہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور ان کے پڑھنے سے ثواب اسی طرح ہوتا ہے، لیکن ان کے حکم پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اب جو ناسخ آیہ مبارکہ ہے کہ کافر جو ہیں انہیں کیا گواہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ ذرا سن لیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 286 میں فرمایا کہ اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے بناؤ جو تمہیں پسند ہو۔ ایک مسلمان کبھی کافر کو پسند نہیں کرتا، ایک مسلمان کبھی غیر مسلم کو پسند نہیں کرتا، تو شرعاً یہ جائز بھی نہیں ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں مسلمان گواہ کا حکم دیا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے، اور یہ فقہی مسئلہ ہے، کہ کافروں کی ایک دوسرے کے خلاف گواہی جائز ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی گواہی جائز نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امت مسلمہ کی گواہی ان کے لیے جائز ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں ہماری گواہی ان کے لیے جائز ہے، ان کی گواہی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال میں حدیث پاک سے اب دلیل دے رہا ہوں۔ پہلے جو میں نے آیت بیان کی اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے، اب اس کی دلیل میں حدیث پاک سے دے رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس میں نے ایک نبی نوح بھیجا تھا، اس نے تمہیں تبلیغ کی تھی، وہ امت مکر جائے گی، وہ کہے گی ہمارے پاس نوح تو آئے نہیں ہیں، انہوں نے تو ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ نے تبلیغ کی، وہ کہیں گے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی گواہ ہے، وہ کہیں گے میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے گواہ موجود ہیں، امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا۔ ہم نے تو حضرت نوح کا زمانہ ہی نہیں پایا، ہم نے تو ان کی تبلیغ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہی تو عجب ایمان کی وجہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وہ لوگ، میرے وہ امتی، ان کا ایمان عجیب ترین ہوگا کہ جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا، بس سنا ہوگا اور ایمان لے آئے۔ تو یہی تو عقیدہ ہے، یہی تو نظریہ ہے، یہی تو ایمان ہے، ایمان کی پختگی ہے کہ جب پھر امت محمدیہ کو پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، تو ہم سب کہیں گے ہاں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ یہ عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ایک خرید و فروخت کے معاملے میں کھڑے تھے تو ایک یہودی سے جب آپ نے ایک سودا کر لیا تو بعد میں اس یہودی کو حضور پیسے لینے گئے تو زیادہ دام ملے، اس نے زیادہ دام و فروخت کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو میرا تیرے ساتھ سودا طے ہو گیا ہے۔ کہنے لگا کوئی ایک گواہ بھی لے آؤ نا کہ سودا طے ہو گیا ہے تو میں یہ گھوڑا تمہیں بیچ دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ تو کوئی نہیں ہے، جب ہمارا سودا طے ہوا تو ہمارے تو گواہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ کھڑے تھے، حضرت حذیفہ کھڑے تھے، وہ قریب آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سودا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اب سودا جب گواہی آ گئی تو وہ یہودی حضور کو سواری اس نے دے دی اور پیسے لے کے چلا گیا۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا، حذیفہ ادھر آؤ، میں نے تمہارے سامنے سودا بھی طے نہیں کیا، پھر بھی تم نے گواہی دے دی ہے، تم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی ہے؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا تھا، آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا سودا طے ہوا ہے، ہم نے کہا سودا طے ہو گیا ہے، آپ نے بیع کر دی ہے۔ تو گواہ بنانے کے حوالے سے یہ آج کی آیات کا ترجمہ تھا۔ فرمایا کہ اب وہ 2 گواہ جب جھوٹ بولیں تو پھر اہل خانہ کی طرف سے 2 گواہ بنائے جائیں جو قسم اٹھا کر کے کہیں کہ ہمارے اس مال متاع میں فلاں فلاں چیزیں موجود تھی۔ اب وہ جب قسم اٹھا لیں تو پھر ان کی جو جھوٹا دعویٰ ہے اس کو مسترد کر دیا جائے گا، پھر یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اس کا عذاب ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے احکامات قرآن کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔